کے اوپر ان سے الیکشن کروا دیں گے اگلے، تو یہ کیا کر لیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر کہتے رہے جا کے لوگوں میں کہ نہیں جی میں نہیں تھا، کون مانتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا ایک ہر طرف بس یہی لڑائی چل رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی کہ میں تو بالکل جیت رہا تھا، مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا کیونکہ ورنہ میں وزیر اعلیٰ بن جاتا. لڑائی تو بس یہی چل رہی ہے ہر طرف دیکھا جائے تو. ہاں جی، لیکن شاہ محمود قریشی بڑا زیرک اور بڑا مطلب یوں کہنا چاہیے کہ پاور پالیٹکس غلام گردشوں کا پرانا کھلاڑی ہے. کھلاڑی تو نہیں کہنا چاہیے، ویسے مالی کہنا چاہیے. غلام گردشوں کا پرانا مالی ہے. اس کا جو انقلابی بن کے سامنے آنا ہے یہ عمران خان سے ڈائریکٹ لنکڈ ہے، کیونکہ اس کے اندازے میں یا اس کی جو خبریں تو ہیں نا کہ عمران خان کو بس ختم، جاری کہانی بنی گالا. تو یہ اب باقی ماندہ پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کرنے کی نظر اس کی وہاں ہے کہ اب میں وہ شروع سے ہی وہ اب اس چکر میں ہے کہ میں یہ اس نے بیسیکلی جو الزام لگایا ہے عمران خان پہ لگایا ہے. پی ٹی آئی میں کسی کی کیا ضرورت ہے جو شاہ محمود قریشی کے بارے میں فیصلہ کرتی؟ فیصلہ جو بھی کیا وہ تو عمران خان نے کیا. تو انڈائریکٹلی اس نے عمران خان پہ تنقید کر کے پہلا قدم بڑھا دیا. اچھا یعنی وہ اپنے ظاہر معاملوں میں ہے. اچھا تیسرے آپ ادھر دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے یعنی جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہے. بھائی کیوں محفوظ ہے؟ بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. پبلک کرو نا، محفوظ کیا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا سامنے؟ بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی کنٹرول اینڈ اتھارٹی، حکومت اس کے بغیر تو ہوتی نہیں. اور آپ نیشنل اسمبلی میں چلے جائیں، وہاں بھی ریزر تھن میجورٹی ہے. ایم کیو ایم آپ کے خیال میں ایک دم بلا وجہ کیوں بولنا شروع ہو گئی ہے؟ وہ بھی ایک دم دھمکیاں، جھٹکے ہر طرف سے جھٹکے، صرف یہ کہ کینڈے میں رہنا ہے. اچھا وہ کینڈے میں کیا رہنا ہے یار؟ پہلے جوتے پالش کر رہے ہیں آپ کے بیٹھ کے، اور وہ کیا کریں؟ وہ تک قبول نہیں ہے کیونکہ پیچھے ضد بازیاں ہیں. وہ اس کے دھڑے کو حملہ آور ہے، وہ اس کے دھڑے پہ حملہ آور ہے. تو آئین کی جب عملداری نہیں ہوگی اور قانون نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ فطری طور پر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ فطری طور پر یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو پھر فطری طور پہ وہی ہوگا جو ماضی میں قوموں کے ساتھ ہوتا آیا، خود ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ پڑھے لکھے اب وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. ایک کردار اوریا مقبول جان صاحب کے نام سے ہے. انہوں نے ایک وقت میں کہہ دیا کہ یہ مطلب کہ وہاں سے آرڈر آیا ہے، اور جب دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں تو کہہ دیا کہ گستاخی ہو گئی ہے. اپنے ہی کلپ سے اپنی ہی بات سے مکر گئے. یہ کیا کردار ہیں؟ مطلب ان کا مقصد کیا ہے یہ سارے اس رولے میں؟ سر یہ بنیادی طور پہ جی یہ مذہب فروش اور دین فروشوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ، منافقوں کا ایک ہجوم ضیاء الحق تیار کر کے گیا تھا، اور یہ سب کے سب اس کی لیگیسی ہیں. یہ لوگ مذہب کو بیچتے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ مذہب کو بیچنے والے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ بدترین ہے وہ لوگ جو دین کو دنیا کے لیے بیچتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں، آپ دیکھیے مذہب فروش جو توہین اسلام یہ کرتے ہیں، عام گناہ گار مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو یہ کرتے ہیں. اچھا لیکن آپ ان کو پروڈکشن دیکھیں کیسی ملتی ہے. اچھا اور جس سکرین پر وہ وہاں کام کر رہا ہے نیو، وہ بھی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا مذہبی کہلوانے والے لوگ ہیں، لیکن اس مذہبی ٹی وی سکرین پر بیٹھ کے جو گستاخی اس نے کی ہے، یہ گناہ گار ٹیلی ویژن سکرین والے یہ گناہ گار کو سیٹ نہ ہونے دیتا. دوسری مثال اس کی 92 ہے. وہاں بھی آپ دیکھیے ایسا وہ مذہب فروشی کریں گے، دین فروشی کریں گے کہ لگے گا کہ جناب اچھا اتنی مذہب فروشی ہوتی کیوں ہے؟ سندھیلا صاحب اتنی مذہب فروشی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں گھناؤنے جرم ہوتے ہیں، جہاں گھناؤنا احساس گناہ ہوتا ہے، جہاں گھناؤنی چوریاں ہوتی ہیں، جہاں گھناؤنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جہاں خوف ہوتا ہے، وہاں پہ پھر یہ بڑے بڑے یعنی اس کے وہ زیورات اور پوشاکیں اور پیسہ اور یہ پھینک کر مذہب کے نام پہ دیوار بنائی جاتی ہے کہ ہماری طرف کوئی دیکھے نہ. یا مطلب یہی اوریا مقبول جان آپ کے علم میں ہے کہ پیمرا میں